أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا وإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 8 سورت نمبر 6 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 سے 150 تک تلاوت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قل آپ کہہ دیں لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر. مجھ پر جو احکام اتارے گئے ہیں میں اس میں کسی کھانے والے پر جو کھائے مردار بہتا ہوا خون یا خنزیر کے گوشت کے سوا کسی اور چیز کو حرام نہیں پاتا ہوں. فَإِنَّهُ رِجْسٌ کہ یہ ناپاک ہے، او فسقاً
یا ناجائز ذبیحہ ہے، احل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، سو جو شخص مجبور ہو، بے حکمی کرنے والا نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فإن ربک غفور الرحیم، بے شک آپ کے پروردگار بہت معاف کرنے والے انتہائی مہربان ہیں۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور ہم نے ہر ایک ناخن والے جانور کو یہودیوں پر حرام کیا تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا، نیز گائے اور بکری کی چربی بھی ہم نے ہی ان پر حرام کیا تھا، إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، سوائے ان چربیوں کے جو ان کی پشتوں پر لگی ہوں یا آنتوں پر چپکی ہوئی ہوں یا ہڈیوں میں لگی ہوئی ہوں۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، ہم نے یہ سزا ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے دیا تھا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تمہارے پروردگار کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم لوگوں کو اللہ اور مجرم لوگوں سے اللہ کا عذاب ٹلے گا نہیں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جن لوگوں نے شرک کیا ہے، ان قریب وہ کہیں گے، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اگر اللہ چاہتے تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد شرک نہ کرتے اور نہ ہم نے کسی چیز کو حرام کیا ہوتا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے، حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ ان کو ہمارے عذاب کا مزہ چکھنا پڑا۔ قُلْ، کہہ دیں، هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ، کیا تمہارے پاس کوئی علم یعنی دلیل ہے، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، تم تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہو اور اٹکل پچو میں لگے رہتے ہو۔ قُلْ، فرما دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ ہی کے لیے دلیل پوری ہوئی۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے دیتے۔ قُلْ، کہیے، هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، تم ان لوگوں کو لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ یقیناً اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر یہ گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو اے پیغمبر آپ ان کی بات کا اعتبار نہ کیجیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر معبودوں کو ٹھہراتے رہتے ہیں۔ کل کے سبق میں
اور اس سے پہلے بھی تفصیل سے بات آ چکی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جتنے باغی یعنی مشرکین ہیں، انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی نعمتوں میں سے کھانے کی چیزوں کو اللہ کے علاوہ کے لیے وقف کر دیا اور جانوروں وغیرہ کو اللہ کے نام پر غیروں کے نام پر چڑھا دیا، اور یہ کہا کہ یہ چیزیں ہمارے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، یا دونوں کے لیے، یا دونوں کے لیے نہیں تو کسی پجاری کے لیے حلال ہیں یا حرام ہیں، من مانا اپنے طور پر وہ حلال و حرام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں کہ ذرا آپ ان سے کچھ علمی طور پر سنجیدگی سے بات کیجئے، پوچھئے۔ کیا پوچھئے؟ کہ بھئی ایک بات بتاؤ، مجھ پر تو اللہ کے احکامات یعنی وحی آتی ہے، اور اب تک جتنی وحی آئی ہے اس میں سوائے 4 چیزوں کے، 4 قسم کے جانوروں کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی حرام کیا کیا ہے؟ پہلی بات ہے، پہلی چیز ہے، پہلا جانور ہے وہ جانور جو مر گیا ہو، مردار جس کو کہتے ہیں، میتہ یہاں کہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھئی مردار جو ہے یہ انسانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ بات کرنے میں ہم کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہ نہ کہا جائے سامنے والے سے کہ مسلمانوں کے لیے نہیں حلال ہے، نہیں، انسانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ انسان اور مسلمان کہنے میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہنا ہے کہ انسانوں کے لیے حلال، تو ایک میتہ ہو گیا۔ دوسرے بہتا ہوا خون، ہم دوسرے پارے اور 7ویں پارے میں سب بتا چکے ہیں، اس لیے زیادہ وضاحت نہیں کر رہے ہیں۔ 2 اور تیسری چیز ہے خنزیر کا گوشت، اور چوتھی چیز ہے ایسا جانور جس کو اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ تو یہ 4 یہاں بیان کیا گیا۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرکین سے پوچھو، احکام جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، وہی جو آئی ہے، اس میں یہی 4 چیز حرام ہے، اس کے علاوہ، لہذا تم نے جن جانوروں کو حرام کیا پتہ چلا وہ ان سے الگ ہیں، اور وہ تمہاری طرف سے اپنی خود ساختہ اور اپنا سماجی، معاشی، یا یہ کہو اتحاد کا، یا یہ کہہ دو کہ بھائی ہماری عقیدت کا، آستھا کا تعلق ہے، جو بھی کہو، یہ تمہارا قانون ہے۔ حقیقتاً یہ آسمانی قانون یا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور حلال و حرام کا اختیار صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ بہت ادب سے کہتا ہوں، حلال و حرام کا اختیار حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے دیا تھا نہیں۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، جن چیزوں کو حرام بتایا گیا، جن چیزوں کو حلال بتایا گیا، وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب جب اللہ کی طرف سے ہے تو اس کو ویسے ہی رکھنا پڑے گا۔ حلال کو حرام کر دیا آپ نے، تو یہ آپ نے اللہ کے قانون کی مخالفت کی، اور اللہ کے قانون کے آگے ایک نئی بات آپ چلا رہے ہیں۔ اور اگر اس کو کم کر دیا، یعنی حرام تھا حلال بنا دیا، تو پتہ چلا کہ اللہ کے قانون کو توڑا اور اپنا قانون چلا دیا۔ تو حلال و حرام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات ذرا ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے توجہ چاہیے آپ کی، یہاں صرف 4 چیزیں حرام ہیں۔ قرآن نہیں ہمارے سامنے ہے نا، اس لیے نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، خالی آپ توجہ سن لیجئے۔ یہاں کئی قسم کے جانور ہیں؟ 4۔ پتہ چلا کہ بس یہی حرام ہے، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں یا جانور ہیں وہ حلال ہیں؟ نہیں۔
یہ صورت ہے مکی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور مکہ والوں کا مزاج، ان کا دھرم، ان کا عقیدہ، آستھا وہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے یہ ملک کے لوگوں کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جانوروں کے نام پر سانڈ کو چھوڑنا، یہ کرنا، ویسے ہی وہاں اونٹ کو، گائے کو چھوڑتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سامنے والے کو، مخاطب کو دیکھ کر یہاں صرف 4 چیزیں بیان کی ہیں، تو یہ 4 حرام یہاں۔ اس کے بعد 7ویں پارے میں آپ جائیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ ان 4 کے ساتھ 6 اور بیان کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ 7ویں پارے کی آیت نمبر 9 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام۔ تو یہ 4 کے ساتھ 6 اور وہاں بیان کیا، تو کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے۔ اب سورہ مائدہ مدنی ہے، اس سے پہلے والی، اس کی آیت نمبر 3 پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو احرام کی حالت میں پٹکا ڈالے ہوئے جانور اور جوتے چپل ڈالے ہوئے جانور، یعنی جو قربانی کے ہیں، ان کو بھی احرام کی حالت میں ہاتھ نہ لگانا، یہ حرام ہے۔ تو پتہ چلا کہ 10 اور 2 12 وہ ہو گئے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں، بہت سی آیتیں ہیں۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی حرمت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا پرندوں میں ہر وہ پرندہ، اس کا مارا ہوا جانور حرام ہوگا، پرندہ جو پنجے والا ہو، جیسے چیل ہے، گدھ ہے، اسی طرح باز ہے، شکرا ہے، یہ اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں اور پنجہ مارتے ہیں اس کی آنکھوں میں یا اس کے دل کے پاس، اور پھر شکار کو مار کے بے قابو کر کے خون پی کے کبھی کھاتے ہیں کبھی پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں میں ہر وہ جانور کا نوچا ہوا کھایا ہوا جانور حرام ہوگا جو جانور آگے کے دانت سے کھاتا ہو، ذی نابن، یہ آگے والے دانت کو کہتے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، لومڑی ہے، بھیڑیا ہے، تیندوا ہے، بندر بھی اسی میں آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ان کا مارا ہوا جانور چاہے وہ حلال پہلے سے رہا ہو، لیکن جب مر گیا ہے تو اب وہ حرام ہوگا، حلال ہوگا۔ تو آپ گن لیجئے 14 16 تو اللہ کرم سے بیان ہو گئے۔ اب فقہا نے جو محنت کی، اور جب آپ اس کو دیکھیں تو آپ میرے جیسے کمزور علم اور عمل والے آدمی اگر ہیں تو آپ سر پکڑ جائیں گے کہ بھائی سب تو حرام ہے، حلال ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی لیے فقہا نے صراحت کی ہے کہ جن چیزوں کے حلال ہونے کی بالکل اوپننگ طور پر کہیں بات لکھی نہ ہو اسے حرام سمجھنا ہے، یا کم سے کم اس سے دور رہنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اردو میں بھی بہت سی کتابیں حلال و حرام کے نام سے آ گئی ہیں۔ ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس وقت جو صدر ہیں مولانا مفتی خالد سیف اللہ الرحمانی، ان کی کتاب ایک ہے، مقدر نیٹ پر بھی ملتی ہے اور ویسے بھی ملتی ہے اردو میں، حلال و حرام ہی اس کا نام ہے۔ اتنی باتیں میں نے آپ سے اس لیے عرض کی، شیئر کی کہ صاحب آپ اور ہم اپنے کو اللہ کے سامنے اور امت کے سامنے مسلمان کہتے ہیں، تو کسی حلال و حرام کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے، کھانے اور استعمال کرنے سے پہلے احتیاطی طریقہ یہ ہے کہ اس کا مسئلہ پہلے معلوم کر لیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر توجہ سے سنیے گا، یہ جو خنزیر ہے یہ تو ناپاک ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، لیکن ہم بتا چکے ہیں دوسرے پارے 7ویں پارے میں کہ خنزیر کا گوشت ناپاک ہے؟ نہیں، جانور جتنے ہیں، انسانوں نے چاہے اس کو اپنی عقل سلیم سے صحیح استعمال کیا یا غلط، جتنے جانور ہیں ان جانوروں کا جو سب سے بڑا پارٹس اور حصہ ہوتا ہے وہ گوشت، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
آدمی کی نظر سب سے پہلے دودھ پر نہیں جاتی بلکہ کس پر جاتی ہے؟ گوشت پر جاتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس وقت ہم لوگ دودھ والے ہو گئے تو اس لیے گائے کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ورنہ ہمارے طرح بگڑے ہوئے مسلمان تو ابھی بھی ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ بچیا بچھوا کا کباب کھا لیا کریں، تھوڑا مسکرا لیا کیجئے نا، کم سے کم لگے جذبہ تو ہے نا اندر، اتنا ڈر کے تھوڑی سنایا جاتا ہے۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خنزیر کا گوشت حرام، تو ہم میں کوئی عقل مند ہو وہ کہے کہ چربی حلال، بال حلال، ناخن حلال، کھال حلال؟ نہیں، بلکہ جب ایک بڑا پارٹس اس کا حرام ہو گیا، حصہ حرام ہو گیا، تو چھوٹے والے بھی کیا ہو جائیں گے؟ سب ٹوٹلی اسی میں آ جائیں گے۔ عربی میں اسی کو کہتے ہیں گوشت مطبوع ہے اور باقی چیزیں تابع ہیں۔ تو جب مطبوع کا حکم لگ گیا کہ یہ صحیح نہیں، تو باقی لوگوں کا بھی حکم وہی رہے گا۔ او فسقن، یا تو ذبح تو کیا گیا لیکن ناجائز ذبیحہ ہے، کیا مطلب؟ جھٹکے سے مار دیا، سمجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ نہیں پڑھا جان بوجھ کے، یا کسی اور کا نام لے لیا گیا۔ ہم مسلمان اس لیے مسلمانوں کی خرابی عرض کریں گے، چھوڑو بہت کہہ دیا دوسروں کو اب تک۔ بسم اللہ غوث اعظم، کیا کہہ دیا آپ نے؟ ارے سمجھ رہے ہیں کچھ؟ بسم اللہ الشیخ عبد القادر جیلانی، گرامی آ رہی ہے اگلے مہینے میں، تاریخ نہ معلوم ہم سے پوچھ لیجئے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہاں آپ نے بسم اللہ کر کے کس کا نام لیا؟ اور اگر عراق کے بگڑے ہوئے لوگ بعض پارٹی کے لوگ ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے بِاسْمِ عبد القادر، سمجھ رہے ہیں کہ بِاسْمِ شیخ علی ماہمی، تو یہ اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، کس کے نام پر ہو؟ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے۔ یہ حرام اسی طرح ہوگا جیسے میتہ۔ اب چونکہ وقت بھی کم ہے اور آپ کو میں پڑھا بھی نہیں رہا ہوں اور نہ پڑھا سکتا ہوں اس وقت، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، میتہ مردار جو حرام ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ اس کے اندر سے ناپاک خون اور نجاست ناپاکی باہر آئی، اور یہ ما اہل لغیر اللہ، یہ ناپاک اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں نیت صحیح نہیں ہے۔ نیت کرنی تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے نام پر ذبح کرنے کے لیے، اور نیت کر لی کسی انسان کو اور کسی اور بت کو خوش کرنے کے لیے۔ حرام یہ بھی ہوگا لیکن وجہ دونوں کی الگ الگ۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، یہ حکم پہلے آ چکا ہے دونوں جگہ، 7ویں میں بھی اور دوسرے میں۔ مجبور ہو گیا آدمی، کوئی حلال چیز کھانے کو مل رہی اور جان چلی جائے گی، پوزیشن یہ ہو گئی ہے، اب کیا کرے گا؟ دو بات کا خیال کرے گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جان بچانے کے لیے کہا کھاؤ، تو جان معمولی مقدار میں کھانے سے بچ جائے گی، اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں لذت حاصل نہ کرنا، ولا عادن۔ اب کھا رہا ہے، ملا کچھ نہیں تھا، لیکن ایک دو لقمہ کے بعد جب ہوش آیا تو صاحب اس نے پیٹ بھرنے کی کوشش کی، تو آگے حکم سے بڑھ گیا کہ نہیں؟ اور لذت جب ملنے لگی تو پھر کہا کہ پیٹ بھر کے ٹفن بھی لے کے چلے جائیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی دوسرا قانون تو ٹوٹا، اس لیے اب یہ گناہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہوگا۔ اگر جان بچانے کے لیے حرام چیز کھائی جائے گی تو فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ الرحیم، اس بات کو خیال کرنا کہ نماز جو پہلے پڑھی تھی اور جان بچانے کے لیے اب حرام کھا لیا ہے، تمہارا رب بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، اس نماز کو بھی تمہیں نیکی کا بدلہ اس کا ثواب دے گا، اور اس کھانے کو معاف رکھے گا، گناہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سے متعلق، کیسے تعلق ہے سن لیجئے ذرا، آج کا بھی کچھ حال سمجھ میں آئے گا۔
ابھی تک ذکر ہو رہا تھا ان نافرمانوں کا جن کو مشرک کہا گیا، بت پرست کہا گیا۔ اب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور ہم نے یہودیوں پر بھی حرام کیا۔ اب یہودی تو یہ آسمانی کتاب والے ہیں نا، آج بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ان کا دعویٰ اپنی جگہ۔ پتہ چلا کہ دونوں میں کچھ کنیکشن تو ضرور ہے، دونوں میں کنیکشن۔ اب وہ کتنا بڑا کنیکشن ہے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ پر آپ سمجھتے رہو۔ اور کتنا میں بول چکا ہوں، خاص طور سے 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے آپ کو کچھ بات اگر یاد ہوگی تو آپ اسی کی روشنی میں ان دونوں کو ملاؤ، بت پرستوں کو، مشرکین کو اور یہودیوں کو۔ اللہ نے کیا حرام کیا تھا سنیے، کل ذی ظفر۔ ذی ظفر کا ترجمہ کیا ہے ہمارے ہاں اردو میں ناخن والا، بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا کھر والا۔ یہ دونوں ترجمہ اللہ کے کلام کو پورا نہیں کر پا رہا ہے۔ ذی ظفر سے مراد پرندوں میں وہ پرندے ہیں جن پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے انگلی نہیں دی ہے، سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے چونچ سے نوچتے ہیں، ان کا کانٹا اور چمچا وہ ہے، اور ان کا جو پنجہ ہے ناخن اس کا، وہی اس کی چھری ہے۔ اب ابھی میں نے مثال دی ہے، باز ہے، شکرا ہے، یہ نوچیں گے، چیل ہے، گدھ ہے، لیکن حملہ پہلے کس سے کرتے ہیں؟ اسی سے کرتے ہیں، ناخن سے۔ تو یہ تمام کے تمام حرام ہے، وہ تو ہم پر بھی حرام ہے، ان کے اوپر حرام، یہ بات نہیں ہے۔ اب دوسری چیز سنیے، جانوروں میں سے، یہ تو پرندوں کو بتایا، جانور میں ذی ظفر سے مراد کھر والے۔ اب کھر والے بھی 2 قسم کے ہیں، ایک کھر تو وہ ہے جو بالکل کھلتی نہیں، جیسے اونٹ کی ہے، کہیں وہ پیر رکھ دے لگے کہ زمین برابر کرنے کا درمس، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ لوگ نہیں سمجھیں گے، آپ کو اسی لیے سنایا، درمس، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ایک کھر وہ ہے جو گدھے کے ہے، گھوڑے کے ہے، چھوٹی ہے، یہ بھی کھلتی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا گیپ ہوتا ہے، بہت معمولی۔ لیکن گائے، بکریاں، ان کی کھر الگ۔ تو یہاں جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ گائے کو، بکری کو، اونٹ کو، کہ تم نہیں کھا سکتے۔ اس کے بعد اور تھوڑا سا سنیے تب بتاؤں گا۔ گائے اور بکری کی چربی بھی اللہ نے حرام کر دیا، نہیں کھا سکتے۔ بہت یہ روئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر، کہا کیا ہو گیا گڑبڑ؟ بولے کھانا پکتا ہے، ایک سے ایک ڈش بنتی ہے، لیکن ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تیل نہیں ڈالا جاتا، گھی نہیں ڈالا جاتا۔ تو کہا پھر؟ کہا آپ اللہ میاں سے کہیے نا کچھ تو سہولت دیں۔ تو اللہ تعالیٰ مہربان کریم ہے، کہا اچھا ٹھیک ہے، جب جانور ذبح کیا کرو تو اس کی اتڑیوں پر ہوتا ہے نا، دیکھیں آپ جب وہ بکرے وکرے ذبح ہوں، آتے نکالی جائیں تو اس پر ہلکی سے چربی کی جھلی رہتی ہے، بعض مرتبہ زیادہ رہتی ہے، جو بہت کھایا پیا جانور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہڈیوں پر بعض جگہ چربی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بس اتنی اجازت ہے، پرمیشن اتنا ہی ہے، یہی چربیاں لے لو، انہی کو استعمال کرو کھانے میں۔ اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی امت جو یہودی بنی اسرائیل، ان پر یہ ساری چکنائی اور تیل اور گوشت حرام کیوں کیا؟ اس کو کہیں گے علماء احکام سرزنش، یعنی تنبیہ کے لیے کہ اچھا ہماری حلال چیزوں کو کھا کھا کے تم عیاشی نافرمانی کر رہے ہو، تو اب ہم تم کو یہ حلال چیز کھانے دیں گے نہیں۔ دوستو یہاں ایک بات ہم کو آپ کو سمجھنا ہے، وقت ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہ کی وجہ سے حلال چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے اور حلال چیز حرام ہو جاتی ہے۔
اس لیے ہمیں اس بارے میں ڈرنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کے اثرات کہیں ہمیں فقر و فاقہ کی طرف نہ لے جائیں، اور ہم ایسے کمزور لوگ ہیں، ایسے معمولی ایمان والے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے یہاں فقر و فاقہ چلا تو حدیث کے مطابق کاد الفقر کفرا، کہ کبھی کبھی فقر یعنی محتاجگی، بھوک مری، یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اپنے بیلنس کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے گھر میں اللہ کی نعمت کو باقی رکھنے کے لیے گناہوں سے ہم کو آپ کو بہت زیادہ بچنے کی کیا ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی ابھی ہم نے کہا کہ فقہا اس کو کہیں گے احکام سرجنش، یہ کہاں سے لے لیا فقہا نے؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، اتنی سخت سزا ان یہودیوں کو ہم نے جو دی ہے یہ ان کی سرکشی اور بغاوت کی سزا ہے، سرکشی اور بغاوت کی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم ہی سچے ہیں، جو کچھ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلط بات یہاں بیان ہو رہی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا اے پیغمبر، تسلی حضور کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کہہ دو آپ کے یعنی میرے تمہارے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور جرم کرنے والے جتنے لوگ ہیں اللہ کا عذاب ان سے ٹل سکتا نہیں ہے۔ اللہ ہماری، آپ کی، ہماری نسلوں کی، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مشرکین یہ کہیں گے، کس بات پر کہیں گے پہلے سمجھو، آج بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ، آپ کہتے ہیں اے مسلمانوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جب وہ قادر مالک ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا کہ ہم مشرک لوگ، بت پرست لوگ مسلمان ہو جاتے تو وہ ہم کو ایمان دے دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے ایمان پسند تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان اور اسلام دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سنو، اشرکوا لو شاء، یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو یعنی حلال کو حرام کرتے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ان مشرکوں بت پرستوں کے آباء و اجداد بھی اپنے وقت کے انبیاء کا اسی طرح سے مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا عذاب ان کو پکڑ کے رہا، انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ گائے کا گوشت، گائے سے بات سمجھو، اور اس کا دودھ وغیرہ، خاص طور سے بیف، مسلمان اس کے لیے بڑے پاپی ہتھیارے ہیں، یعنی گویا اس کا گوشت حرام ہے تبھی نا، ارے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یا اور لوگ بھی کہتے ہوں، اب ان سے آپ دلیل مانگیے، قل هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس ہے کوئی دلیل؟ اور دلیل سنیے غور سے، آسمانی ہوتی ہے یا عقل سے ہوتی ہے؟ تو کسی پیغمبر نے کسی تمہاری دھارمک کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کہا جائے وقت ختم ہو گیا، دھارمک کتاب تو یہ بتاتی ہے کہ لچھمن نہیں، رام جی خود بنباسی میں شکار کرتے تھے، اور جو سب سے پہلا انہوں نے بنباس ختم کر کے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے پوجا کی تھی، اس میں بچھڑا لا کے رکھا تھا۔ اب بولو، کہا مولانا آپ کہاں سے یہ بات لے کے آ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈر رہتی ہے، کچھ خبر نہیں ہے کتنے گھومتے ہیں، گھومنے دو۔ بات سمجھو، کسی بھی دھرم میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، گوشت اور خاص طور سے اس کا گوشت یہ بالکل ممنوع نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ یہاں کے مسلم حکمرانوں نے بہت رعایت کی تھی، اورنگزیب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے فرامین میں بار بار لکھا ہے گورنروں کو، اپنے علاقے میں دیکھ لو اگر یہ برا مانتے ہیں تو گائے کو نہ کاٹو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
لیکن انہی کو سب سے زیادہ گالی یہ دیتے ہیں۔ چلیے تو فرمایا دلیل لے آؤ، فتخرجوا لنا، ہمارے سامنے پیش کرو، کوئی دلیل نہیں، تم تو صرف گمان اور اٹکل میں لگے ہوئے ہو۔ یہی گمان اٹکل ان کے چاروں آچاریہ کا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہی چاروں آچاریہ کا گمان ہے کہ صاحب یہ ماں ہے، یہ دھرتی رکی ہے اس کی سینگ پر، جا کے دیکھا کیا انہوں نے، لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہی ان تتبعون الا الظن۔ وقت پورا ہوا، آگے چلیے جلدی سے۔ فرمایا دوسری دلیل لے کے آؤ، اور اللہ کی دلیل تو صاف واضح ہو گئی، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ۔ ہمارے اس ملک کے امام حدیث کے پیشوا مسند الہند الامام الشاہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم، ان کی کتاب ہے شریعت کے احکام کے رموز پر، اشاروں پر، حجت اللہ البالغہ، یہیں سے حضرت نے اپنا نام کتاب کا نام رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب بتا دیتا ہوں آپ کو، شیئر اس لیے کرتا ہوں آپ جانیں کہ ہمارے ہاں ہوا کیا ہے۔ ہمارے لوگ خالی کیا درگاہ گئے یہاں گئے نہیں، یہ بھی دیکھیے کیسے آدمی تھے، کیا کیا کام کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سنو، چلو اچھا ٹھیک ہے، دوسری دلیل لاؤ، عقل والی، ابھی بتایا تھا نا آسمانی دلیل، اب عقلی دلیل۔ عقلی دلیل کیا ہے کہ کچھ ان لوگوں کو گواہ بنا کے لے آؤ جنہوں نے اپنی آنکھ سے حکم آتے ہوئے دیکھا ہو، اور ان کی عقل کہہ رہی کہ صحیح حکم ہے کہ بیف نہیں کھایا جائے گا، لے آؤ۔ بہت خاص، ذرا وقت زیادہ ہو گیا لیکن سنو، حضور کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِن شَهِدُوا، اے پیغمبر اگر ان کے گواہ اس بات کی گواہی دے دیں، اور پرانا کوئی لا کر کاغذ دکھائیں۔ پرانا کاغذ دو طرح سے دکھایا جاتا ہے، ایک وہ جو واقعی 100 سال پرانا ہے، اٹھانے پہ تو کیا چھونے پر ٹوٹ رہا تھا، اور ایک وہ جو یہ کاغذ رات میں بتی نیچے موم بتی جلا کے اس کو لال کر دیا، ارے نہیں ہوتا کیا، وہ بھی پرانا کاغذ ہے، صبح کو لے کے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں کھڑے ہیں کہ یہ 100 سال کا کاغذ، حالانکہ وہ کاغذ کب کا ہے، ابھی رات 10 گھنٹہ بھی نہیں گزری ہے۔ تو اگر یہ پرانا کوئی کاغذ یا گواہ لا کے گواہی دیتے ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ یہ سارے جانور حرام ہیں، فلا تشہد معہم، تو آپ ان کا اعتبار نہ کیجئے گا۔ سبق میں یہیں ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کر، اب تو ایسے مسلمانوں سے مجھے واسطہ نہیں پڑتا، پہلے بہت پڑتا تھا۔ ارے اتنی دنیا، اتنی بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے اتہاس نگار، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کیا؟ وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، وہ وہاں کا وہ کہتا ہے کہ یہ رام جنم بھومی ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے منہ سے بھی یہ نکلوانا ہے کہ مسجد بنائی گئی کس پر؟ مندر پر، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے مان لیا، مان لیجیے آپ، اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا؟ جب سامنے والا دل پھیلا کے، سینہ پھیلا کے کہتا 300 مسجدیں ہیں، کتنی؟ تو کتنی دیں گے آپ؟ سب دے دیجئے، یہی ہوگا۔ اور کہتے ہیں آپ ڈر کے کہ وہ لے جائیں گے، لے جانا اور چیز ہے۔ ایک سنیے، بہت چھوٹی آسان بات ہے، تالا توڑ کے کوئی چیز لے جانا اور خود آپ اٹھا کے دے دیں، دونوں ایک ہے؟ تو یہاں تو تالا توڑ کے اندر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ میں نے جو کل کہا نا کہ ممبر پر مورت لا کے رکھی، یہی بات تھی 1950 کی۔ امام صاحب مؤذن عشاء پڑھا کر سب بند کر کے گئے، اور یہ پیچھے کمپاؤنڈ سے رات میں پلان کے مطابق اندر گھسے یہ۔ اس لیے فلا تشہد معہم، آج بھی کئی مسجدوں کا کیس چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ یقین کریں گے آپ، یہ مندر ہے، مندر کی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے مسلمان اندر سے نہ بنو، ہاں دے دو دے دو دے دو، سب ٹھیک رہے، کبھی ٹھیک نہیں رہے گا، اس وقت بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ میں آپ سے صاف بتا دوں،
اگر آپ اپنا نام دھرم بھی بدل لو تب بھی نہیں ٹھیک رہے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے نا اسلام پر باقی رہو، مار کھا کے چلے جاؤ، مجبور کہے جاؤ گے، مظلوم کہے جاؤ گے، شہید کہے جاؤ گے، یہ راستہ بہتر ہے یا وہ راستہ بہتر ہے؟ کتنے مسلمان ہرزگوینہ بوسینہ میں گئے کئی سال پہلے، نہیں 100 سال 200 سال پہلے، آج نسلیں نہیں مل رہی ہیں۔ جب وہاں کے اصل عیسائیوں نے حملہ کیا، ظلم کیا، تو جو 2 پیڑھی بدلے تھے ان کا سب کا ان کے پاس پورا ایڈریس موجود تھا، آ کر پہلے انہی کو مارا، کہا جب تم اسلام کے غدار ہو سکتے ہو تو ہمارے غدار تو بن کے رہو گے تم۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے کلام پر سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کر اور ہم کو دل و جان سے صحیح مسلمان بنا کے اس دنیا میں جب تک ہم ہیں رکھ دیں، اور جب ہم یہاں سے جانے لگیں اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ لے جائیں، ایمان کامل سے سرفراز کر کے لے جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔